قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آپ فرمائیے آئیے پڑھ لوں تم پر جو حرام کیا تم پر رب نے۔ اب حرام سمجھو، جو رب نے حرام کیا وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو اس کے ساتھ بالکل ایک، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مارنا نہیں اولاد کو افلاس کے ڈر سے، املاق قلت رزق۔ آج بھی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، آپ اس کو کہے وہی عقل کے کچے، بچے دو کیسے اچھے، ایک بیمار ہو گیا ایک مر گیا، کام ختم، ایک باہر چلا گیا ایک پنجاب چلا گیا، ماں باپ یہی رول رہے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے افطار لا، ہمارے لیے کھانا لا، بچے تو 10-12 اور گرمیوں کی طرح 26-28، مرے 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 مرے، پھر بھی بچے کتنے بچے؟ 14 بچے۔ ایک طالب علم پڑھتا تھا تو ایک دن غیرات اور دیر سے میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا گڑبڑ ہو گئی۔ کیا گڑبڑ ہوئی؟ کہا 17واں بھائی پیدا ہوا۔ میں نے کہا ایک ماں سے؟ کہا ایک ہی ماں ہے اور اب بھی بالکل ماشاءاللہ جوان ہے، مطلب یہ ہے کہ 17 اور بھی دے سکتی ہے۔ سمجھ تیترے سر سے بچوں یہ لوئی کنڈکس۔ کہنے لگا میری جو والدہ جس گھر سے آئی یعنی میری نانی صاحبہ، وہ 24واں بچہ ابھی ابھی اس کا ہوا ہے۔ نانی اور نانی کی بیٹی جمع دونوں اپنے پروگرام میں ثابت قدم ہے۔ میں بہت خوش ہوا اس لیے کہ مغرب نے پراپیگنڈا کیا ہے نسل بندی کا، اور کہنے لگے کہ جی بچے کم ہی ہونا چاہیے، معاشرے پر بوجھ نہ ہو، پاگل ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا، رب العزت نے تمہاری نفری بڑھائی۔ مولانا امیر علی قریشی تھے مدینہ منورہ میں، یا اس نے مہر بنائی، تمام لفافوں پہ لگواتے تھے، بڑا خاندان نبی کا فرمان، بڑا خاندان نبی کا فرمان۔ جس زمانے میں ٹیلی ویژنوں پر بچے دو ہی اچھے، تو ٹیلی ویژن والوں سے کسی نے کہا یہ کس کو سنا رہا ہے؟ بے نظیر صاحبہ کا اس زمانے میں 3ری بچی ہوئی تھی، اور فاروق لغاری صدر تھا، اس کے 11 یا 12 بچے، تو ٹیلی ویژن پر یہ کہنا بند ہو گیا۔ اور مصر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ضبط اولاد کی، کہ موجودہ کائنات پر بوجھ کم کرنے کے لیے بچے کم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک کانفرنس تھی، اس میں بے نظیر بھٹو بھی موجود تھی اس وقت، اور اس نے زبردست مقالہ پڑھا تھا۔ اس مقالے کا حاصل یہ تھا کہ اس قسم کی کمزور باتوں کو اسلام رد کرتا ہے، اور اسلام انسانوں کی نفری پر، ان کی تعداد پر، ان کی کثرت پر، افزائش پر، اور خاندان اور افراد کی ترقی پر زور دیتا ہے۔ اور تم لوگوں نے جو ایجنڈا بنایا ہے کہ کم سے کم افراد ہو، کم سے کم بچے ہو، یہ خلاف شرع، خلاف دین۔ اسلام جو اصل مذہب آسمانی، وہ اس کو غلط کہتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ کا وہ مقالہ اس پروگرام میں سب سے بہترین مقالہ سمجھا گیا تھا۔ اس مقالے کے دوران ترکیہ کی وزیر اعظم عورت تھی، وہ مسلسل بے نظیر کی مزاحمت کرتی تھی، لیکن بے نظیر نے ان کی ایک نہیں سنی اور پورا اپنا مقالہ مکمل پڑھ کر سنایا۔ اگلے دن اخبار میں تھا کہ شیخ الازہر جاد الحق نے بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے مصر میں آ کر پوری دنیا اسلام کی نمائندگی کی، اور جامعہ ازہر کا در و دیوار، یہاں کے علماء و طلباء و انتظامیہ اور عاملہ آپ کی صلاحیتوں کے قدردان اور آپ کے بروقت حق کی ترجمانی کے لیے شکر گزار۔ اس دنوں کے اخبار نکالو، یہ سب ملے گا۔
ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مت ماری اولاد کو افلاس کے ڈر سے۔ مشرکین تو لڑکیاں زندہ درگور کرتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ بھی بڑی ہوگی پھر اور گھر آباد ہوں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم روزی دیتے تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، نزدیک نہ جانا بے حیائیوں کے، ما ظہر منہا وما بطن، وہ جو ظاہری گناہ ہے یا باطنی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت ماریے کسی انسان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ حق قتل تین ہے، قتل انسان او زنا بعد احسان، یا تو اس نے انسان قتل کیا ہو اور یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، او کفرہ بعد ایمان، مرتد۔ قتل حق تین ہے، قتل مرتد، قاتل جو ناحق قتل کر چکا ہے اور شادی شدہ جو زنا کر چکا ہو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تم کو وصیت فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نہ جانے یتیم کے مال کے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہو۔ احسن، احسن العلوم، احسن الدراسات، احسن المدارس، احسن المقاصد۔ ماہنامہ الاحسن دیکھو معلومات سے لبریز ہے، بے شمار فقہ ردود میرے شائع ہو گئے، 3 مہینے کا اکٹھے ماہنامہ آیا ہے۔ کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، کالبدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔ پڑھ لو تو تم انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ نا قدرو، یہاں کا ماہنامہ جہاں کہیں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، کوہستان کے دریائے سندھ کے تلوے میں ہو، چترال کے پتھروں کے بیچ میں ہو، گلگت کے تنگ و تاریک گلیوں میں، بازار اور خطرے والے مارکیٹ میں بیٹھے ہو، جہاں تم ہوں گے وہاں الاحسن تمہاری ترجمانی کے لیے پہنچے گا، اور جدید اور قدیم علوم میں موازنہ کر کے خالص اللہ کے دین کی سرپرستی اور رہنمائی کی تعلیم آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرانے کے طور پر کہتا ہوں، پورے پاکستان میں اس وقت کوئی ماہنامہ ایسا نہیں جس میں فقہ، علم، حنفیت، دیوبندیت کا دھڑیلے سے ڈنکے کی چوٹ، علی رؤوس الاشہاد و علی رؤوس المنابر، اپنے مسلک کا کامل و اکمل ترجمان و سوائے الاحسن کے، باللتی احسن۔ سوچ لو ذرا عقل سے، اور یہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا رسالہ لے لو۔ دا مفتک الذی بچی دی، دا فی سبیل اللہ پیدا شوی، جی کم گلے کور کیوں دا غینمو فی سبیل اللہ، دا ابناء السبیل لی تا مفت ورکوا، دا دی دا عادت نہ رچی و شیوالی لقدر دا غیو کی معلومات نانا، دی تا بس خبریں اور رواؤں بدی بخان دی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نہ جانے یتیم کے مال کے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اعلیٰ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک یتیم پہنچے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو پیمانہ اور تول انصاف سے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے مگر جتنا وہ کر سکتا ہو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کہو انصاف سے بولو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ مت کہو کہ معاہدے قرآن و حدیث تو نہیں ہے، تو قرآن و حدیث نہیں ہے تو کس منہ سے اس سے پھیر رہا ہے؟ منحرف، عہد شکن، وعدہ خلاف،
تو پاکستان کا کیا ترقی کرائے گا؟ تم خود داغی ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہو. ذالکم وصواکم بہ، یہ تم کو تاکید فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت لینا چاہیے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس پہ چلو. سبحان اللہ، یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، چلنا نہیں ادھر ادھر کے راستوں پر. ادھر ادھر کے راستے، ادھر عورت کا درس ہے، ادھر ایک ٹائی باندھا ہوا انگریزوں کا زر خرید غلام، وہ جوابات دے رہا ہے جس کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. مت چلو ان راستوں پر. فتفرق بکم، پس تم کو منتشر کر دیں گے عن سبیلہ، سیدھے راستے سے. اس آیت کے ذیل میں تفسیر ساوی کے اندر لکھا ہے کہ حق 4 مذاہب میں منحصر ہے، اور اہل الحدیث اور غیر مقلد یہ حق کے اسلام و صراط مستقیم سے ہٹے ہیں تو مغضوبین ہیں، اور کٹے ہیں تو ضالین ہیں. تفسیر ساوی ذیل لایا. ذالکم وصواکم بہ، یہ تم کو تاکید کرتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں بچنا چاہیے عورت کے در سے بھی اور ایسے مرد سے بھی جو عورتوں سے بدتر ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پوری کی پوری. علی الذی، اس شان سے، کوئی ادیب ہوتا کان یرقص بہجتا و سرورا، ادیب نہیں ہے، خالی قریب ہے. پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پوری کی پوری، احکام و اصول میں پوری تھی. علی الذی، اس شان سے، احسنا، جو بہت عمدہ، احسن سے بغیر نہیں ہوگا. گھوم پھر کے گزیزین و مازو تبرازے، احسنا، سبحان اللہ. وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل اس میں ہر چیز کی. وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہو سکتا ہے یہ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائے، اس لیے تو توریت دی تھی، پوری کتاب آئی تھی. سنو طالب علم متوجہ رہو، توریت کی صفات دیکھو، تماماً 1، احسن 2، تفصیلاً 3، ہدن 4، رحمت 5. 5 صفات توریت کی ایک آیت میں آئی. اور قرآن کا کیا ہے؟